اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے مسلمانوں، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو مسلمان نماز جمعہ کے لیے دوڑ پڑیں۔ دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جمعہ کی تیاری کر لیں اور جمعہ کی نماز کے لیے جو ہے سعی کریں اور کوشش کریں۔ دوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد کی طرف جائے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے مسجد جایا کرو تو سکون اور اطمینان کے ساتھ چلا کرو، بھاگتے ہوئے اور دوڑ کر مسجد کے اندر نہیں جانا چاہیے، مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اور جب جماعت ٹھہر گئی ہو اور اس وقت جب امام رکوع میں چلا گیا ہو تو اس وقت لوگ بہت تیزی سے دوڑتے ہیں کہ یہ رکعت مل جائے، جبکہ دوڑنے سے منع فرمایا گیا۔ سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ چلیے، اگر وہ رکعت مل گئی تو بہتر ہے، اگر نہیں وہ رکعت ملی تو آپ کی ایک رکعت چھوٹ جائے گی، یا دوسری ہے تو 2 رکعتیں چھوٹ جائیں گی، لیکن دوڑنا نہیں چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگ بہت تیزی سے دوڑتے ہیں، ان کے قدموں کی آواز بھی آتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے اور سکون اور اطمینان کے بھی خلاف ہے، اس لیے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کے اندر شریک ہوں۔ لوگ ایک سستی رکعت کے چکر میں دوڑتے ہیں کہ بہت سستی یعنی آسان رکعت مل جائے گی، کہ نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے امام کے پیچھے کھڑا ہونے پڑا، نہ جو ہے سورت ملانے کی مشقت برداشت کرنا پڑا، رکوع میں شامل ہو گئے اور جو ہے رکعت مل گئی، اس سستی رکعت کے لیے دوڑتے ہیں، اس سے جو ہے منع فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ حکم دیا کہ جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اس وقت جو ہے نماز جمعہ کے لیے دوڑ پڑو، یعنی اس کی کوشش کرو اور اس کے لیے جو ہے تیاری کرو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اس میں خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی اگر کوئی تاجر ہے یا کوئی گراہک بن کر کسی دکان پہ گیا ہوا ہے تو جب جمعہ کی اذان شروع ہو جائے اس وقت خرید و فروخت کو بند کر دینا چاہیے، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو اسی وقت دکان کو بند کر دیں، یا اگر جو ہے شہر کے اندر مختلف اوقات میں جمعہ کی نمازیں ہوتی ہیں، یعنی ٹائمنگ اس کی الگ الگ ہے، کہیں 1 بجے، کہیں 1:30 بجے، کہیں 2 بجے، اور دکان میں 1 سے زائد ملازم ہوں، 2 یا 3 ملازم ہیں تو دکان کھلی رکھ سکتے ہیں اور مختلف جگہوں پر جا کر نماز ادا کر لیں، لیکن اس وقت جو ائمہ کرام کے اندر اختلاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دکان تو آپ کی کھلی رہے گی لیکن خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے، بعض ائمہ کرام کہتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، نہ مال بیچنا چاہیے اور نہ لینے والے کو لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی بیع طے ہو جائے یعنی خرید و فروخت ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ معاملہ درست ہوگا، جائز ہوگا، اور اس سے جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی بھی اس کے لیے حلال ہوگی، یعنی اس کو حرام نہیں کہیں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ کے وقت دکان کو بند کر دیا جائے اور نماز جمعہ کی تیاری کی جائے اور نماز جمعہ میں اول وقت پہنچا جائے، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جمعہ کے دن کوئی اول وقت مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے،
اور پھر جیسے جیسے آدمی دیر سے آئے گا ویسے گائے قربان کرنے کا، بکری قربان کرنے کا، پھر جو ہے بہت معمولی یعنی انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی جو دروازے پر جو نام لکھنے کے لیے متعین ہیں، جو جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، وہ فرشتے بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کا یہ حکم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب جمعہ کے لیے نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو فوراً مسجد کی طرف نماز جمعہ کے لیے دوڑ پڑو۔ لیکن امت کا معمول اس سلسلے میں کیا ہے، ہمارا اور آپ کا عمل کیا ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا اور ہمارا معاملہ کیسا ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو ہم مسجد کی طرف تیزی سے بھاگتے ہیں، گاڑیوں سے آتے ہیں تو اتنی تیز رفتار میں آتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی سامنے پڑ جائے، احتیاط نہ کرے تو اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے جبھی جو ہے جمعہ کی نماز کا اہتمام کرو، لیکن امت کا معمول اس کے برخلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بہتر ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہمارا جو عمل ہے کہ ہم آخری وقت میں مسجد کے اندر آتے ہیں، یہ ہمارا عمل یہ بہتر نہیں ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ بہتر ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہی انسان کی بہتری اور اس کی بھلائی اس میں جو ہے مضمر ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اذان سے کون سی اذان مراد ہے، کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں صرف ایک ہی اذان دی جاتی تھی، اور وہی اذان جو خطبے کے لیے ممبر کے سامنے دی جاتی تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں جب مدینہ کی آبادی کافی بڑھ گئی اور اطراف و اکناف میں بھی آبادی جو ہے شروع ہو گئی اور لوگ کافی دور رہنے لگے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے بازار میں جہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، جسے زورہ کہا جاتا تھا، اس مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کو شروع کیا۔ وہ اذان جو اب پہلے ہوتی ہے وہ اذان شروع کرائی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، اور دوسری اذان جو خطبے کے لیے ممبر کے سامنے ہوتی ہے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک یہی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جو بعد میں خلیفہ بنائے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد۔ صحابہ نے اس پر نکیر نہیں کی، اس پر اعتراض نہیں کیا، گویا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کرنا درست ہے، اور صحابہ کا اس پر اجماع ہوا، اور پہلی اذان جو ہے وہ شروع ہو گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کون سی اذان پر جو ہے نماز کے لیے دوڑا جائے، کوشش کی جائے، یعنی نماز کی تیاری کی جائے۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں پہلی اذان تو تھی ہی نہیں، اور جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت صرف وہی اذان دی جاتی تھی جو خطبے کے لیے ممبر کے سامنے دی جاتی ہے، اس لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اذان سے مراد وہ دوسری اذان ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دوسری اذان جو خطبے کے وقت دی جاتی ہے، اس وقت اگر کوئی بندہ جمعے کی نماز کے لیے تیاری کرے گا تو حقیقت میں وہ صحیح تیاری نہیں کر سکتا اور وہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے دوسرے بعض علماء کی یہ رائے ہے مفسرین اکرام کی کہ اس سے مراد وہ پہلی اذان ہے جو مدینہ کے بازار میں دی جاتی تھی، اور اس زمانے میں جب جمعہ کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، کہیں 12:30 بجے کہیں 12:40 پہ اذان دی جاتی ہے، اس سے وہی اذان مراد ہے کہ وہ اذان ہونے کے بعد جو ہے آدمی نماز جمعہ کی تیاری میں لگ جائے اور اپنے تجارت کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دے۔ اور کاروبار سے مراد یہ نہیں کہ صرف تجارت اگر کر رہا ہے تو ہی چھوڑے آدمی، بلکہ اگر کوئی ملازمت کر رہا ہے یا دوسرے کاموں میں مصروف ہے تو اس کام کو چھوڑ کر نماز جمعہ کی تیاری کرے۔
اس وقت دوسرے کسی کام میں مشغول ہونا، مثال کے طور پر کتاب کی تلاوت کرنا، یا کوئی زراعت پیشہ آدمی ہے، زراعت کر رہا ہے، کھیت میں ہے، تو وہ اس کو جو ہے جمعہ کا وقت جب شروع ہو جبھی اس کی تیاری کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں تجارت کا لفظ فرمایا ہے، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تجارت ہی کو چھوڑنا ہے، بلکہ ہر وہ کام جو نماز جمعہ کے لیے آپ کو مانع ہو وقت پر پہنچنے سے، اس کام کو چھوڑ کر آپ نماز جمعہ کی تیاری کریں۔ دوسری ایک بات جو مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ وزر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، اس سے مراد یہ تھا کہ جمعہ کی نماز وہ شہروں میں جو ہے وہ درست ہے۔ جو ایسے دیہات جو بالکل چھوٹے ہوں، جہاں آبادی کم ہو اور جہاں خرید و فروخت کا معاملہ نہ ہو، وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں کرنا چاہیے۔ شہروں میں، بڑے قصبوں کے اندر جہاں پہ کثیر آبادی ہو اور جہاں مال تجارت پایا جاتا ہو، تجارت کا سامان ہو، وہاں پہ جمعہ کی نماز کا انتظام اور اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں حکم دیا کہ جمعہ کی نماز کے لیے جو ہے اذان کے ساتھ ہی جمعہ کی نماز کی تیاری کریں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز مکمل ہو جائے، نماز پڑھ چکو، نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے جمعہ کی اذان ہو تو آپ کاروبار بند کر دیجئے، لیکن جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے تجارت میں، اپنے کاروبار میں اور اپنی ضروریات میں مشغول ہو جائیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، یعنی کاروبار کرنا کوئی فرض نہیں ہو گیا کہ جیسے جمعہ کی نماز فرض ہے تو اب نماز کے بعد کاروبار کرنا بھی فرض ہے، ایسا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے، استحباب ہے کہ اگر تم کو کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کرو، یا دوسری کوئی مصروفیت ہے تو اس مصروفیت کو اختیار کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق مقدر کر رکھا ہے، اس رزق کی اور اس روزی کی تلاش میں نکل پڑو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرض نماز کے بعد سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آدمی حلال روزی کی تلاش میں نکل پڑے، یعنی فرض نماز اپنے وقت پر ادا کرے اور اس کے بعد حلال روزی کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ کاہلی اور سستی کی وجہ سے بیٹھا رہے اور حلال روزی کی تلاش میں نہ رہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آدمی اپنی حلال روزی کی تلاش اور فکر میں اور اس کی جستجو میں لگ جائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی نماز پڑھ لیے، اب تجارت میں لگے ہوئے ہیں، اب تجارت میں لگے ہوئے ہیں یا ملازمت میں لگے ہوئے ہیں یا کسی اور دوسرے کام کے اندر مصروف ہیں آپ، اور وہاں ایسا موقع ہے کہ ذکر کرنا، زبان سے ذکر کرنا ادب کے خلاف نہیں ہے، تو آپ زبان سے ذکر کرتے رہیے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ذکر کرنا منع ہے، جیسے آپ طہارت خانے میں ہیں، استنجے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ذکر نہیں کرنا، نہ دل میں کرنا نہ زبان سے کرنا۔ لیکن اگر ایسا موقع ہے کہ جہاں ذکر کرنا خلاف ادب نہیں ہے تو زبان سے ذکر کریے، یا دل میں اللہ کا ذکر کیجئے، اور عمل کے ذریعے سے بھی ذکر کیجئے۔ عمل کے ذریعے سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کام کے اندر مصروف ہیں پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اس کام کو کریے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لائیں، نماز میں مشغول ہو جائیں۔ یہ عمل کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تجارت اگر آپ خاص طور سے رمضان المبارک کا خاص عمل ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ استغفار کی بھی کثرت ہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، یہ حضرات مدینہ میں جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت جمعہ کی نماز کا اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمانے لگے، اور اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا، جیسا کہ عیدین کی نمازوں میں ہوتا ہے کہ عید کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اور اس کے خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ تو ابتدائی اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ میں جو ہے جمعہ کی نماز سے فارغ ہو گئے تھے اور جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور اس وقت مدینہ میں قحط کا زمانہ تھا، لوگ بڑی تنگ دستی کا شکار تھے، کھانے پینے کی چیزیں بالکل میسر نہیں تھیں۔ اسی زمانے میں ایک تجارتی قافلہ جو ہے کہیں سے پہنچا اور ڈھول اور باجے گاجے کے ساتھ وہ اپنی موجودگی کا اعلان کرنے لگا۔ وہ ایک علامت ہوتی تھی کہ ڈھول بجاتے تھے، لوگ یہ سمجھ جاتے تھے کہ تجارتی قافلہ آ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور جب یہ ڈھول کی آواز آئی اور سامان بیچنے والے آئے، تجارتی قافلہ آیا، تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام جو ہے خطبے کے درمیان اٹھ کر اس سامان کی خریداری میں لگ گئے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ کوئی تجارت یا لہو و لعب کا سامان دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، وہ ترکو کا قائمہ، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس سے منع کیا گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خطبہ جو ہے کھڑے ہو کر دینا چاہیے، اور کھڑے ہو کر دینا سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو معذور ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی خطبہ دے سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ خطبہ جو ہے کھڑے ہو کر دیا جائے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تنبیہ کی گئی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس لہو لعب اور اس تجارت سے بہتر ہے، یعنی جس کی طرف تم دوڑ پڑے ہو اس سے بہتر اللہ کے پاس موجود ہے۔ یعنی اگر تم نماز کے بعد خطبے کے دوران جو ہے خطبہ سنتے رہتے، اور جو اللہ کی طرف سے اس پر انعام و اکرام ملنے والا ہے کل آخرت کی زندگی میں، وہ اس تجارت اور اس کھیل و کود کے سامان سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آخری آیت میں صحابہ کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو اس دنیا کے سامان کی طرف اور دنیا کے کھیل تماشے کی طرف مت دوڑو، اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں، جو ملنے والے ہیں، جو جنتیوں کو ملیں گے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی نماز کے لیے اپنی دکان کو بند کرتا ہے، اپنی تجارت کو بند کرتا ہے، اپنے کاروبار کو بند کرتا ہے، اور بظاہر وہ سوچتا ہے کہ اس میں میرا نقصان ہو رہا ہے کہ میری دکان بند ہو رہی، 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے دکان بند ہو رہی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بظاہر اس میں میرا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا سوچنا غلط۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والے ہیں۔ اگر آپ دکان بند کر کے اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے آئیں گے تو اللہ رب العزت بہترین رزق عطا فرمائیں گے اور اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم اپنی ملازمت کے اندر اگر اپنے وقت کو فارغ کر کے نماز کے لیے ہم آتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق میں تنگی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے، بلکہ ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، اور اللہ رب العزت ہمیں اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس میں ہمیں سے کوتاہی یہی ہوتی ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تجارت کی مصروفیت کے اندر، اپنی ملازمت کی مصروفیت کے اندر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں نقصان ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت رزق دینے والے ہیں، اللہ رب العزت ہی نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ یہ ہمارا پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ رب العزت نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کے سوا کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ رب العزت بھلائی کا معاملہ فرمانا چاہیں تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان اور یقین اور اس پر پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت یہ رزق دینے والے ہیں۔ ہمیں کاروبار بند کر کے مسجد میں آنے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 3 آیتیں جو تھیں اس آخری رکوع کی، اور اسی 3 آیتوں پر یہ سورہ بھی مکمل ہو گئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے اول وقت آنا چاہیے۔ ہم سے جو کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم آتے ہیں دیر سے اور جاتے ہیں بہت جلدی، اور صرف ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر جو ہے جلدی سے نکل جاتے ہیں،
اور جب نماز ہوتی ہے تو آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے فرض نماز کے بعد۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جتنی وقت آپ مسجد میں رہیں گے آپ اللہ کے گھر میں ہیں، اور دنیا کی سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اور دنیا میں سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ اب بازار سے مراد یہ نہیں کہ آدمی بازار نہ جائے، لیکن غیر ضروری بغیر کسی کام کے اور وہاں پہ بیٹھنا تفریح کے لیے یا ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ سب سے لعنت والی جگہ ہے بازار۔ اس لیے صرف ضرورت کے لیے جانا چاہیے۔ تو جتنا وقت آپ کا مسجد میں گزر جائے، اللہ کے گھر میں گزر جائے، یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے کار ثواب ہوگا اور کار خیر ہوگا۔ اس لیے جمعہ کی نماز کا اہتمام پورے مکمل جو ہے فرض اور سنت اور نوافل کے ساتھ کریں اور اس کی تیاری کریں۔ اور جمعہ کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی گھڑی بھی ہے جس میں بندہ جو دعا کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے واللہ عالم، اللہ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں، لیکن کوئی ایک گھڑی، کوئی ایک وقت ایسا ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جمعہ کی نماز کا اہتمام کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آج کے اس فتنے کے زمانے میں جبکہ ہر طرف سے فتنہ جو ہے وہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے، ایسے فتنے کے زمانوں میں خاص طور سے سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ گھر کے سبھی افراد پڑھیں، اور اگر پوری مکمل صورت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم اس کی ابتدائی 10 آیتیں تو پڑھ لیا کریں۔ اور گھر میں بچیوں کو بھی اس کی تاکید کریں، خاص طور سے بچیوں کی، کیونکہ اس زمانے میں جو فتنہ چل رہا ہے اور جس طریقے سے جو ہے مسلم بچیوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اس سے حفاظت کا اور بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو جو ہے اس کو لازم کر لیں، اور سورہ کہف اگر مکمل نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم جو ہے اس کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کر لیا کریں۔ گھر کے سبھی افراد، بچے اور بچیاں بھی، مرد و خواتین جو ہے اس کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے جمعہ کی نماز کا جو اللہ رب العزت نے اس کی تیاری کا حکم دیا ہے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں پھر عطا فرما دیا۔ اب اس کے برکات سے اور اس مہینے کی عبادات سے اور اس کی ساعتوں سے اور اس کی گھڑیوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ جو مہینہ عطا فرمایا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اس مہینے کی ہم قدر کریں، اور اس مہینے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیا ہے، یعنی قیام اللیل بھی ہو، یعنی رات میں ہم تراویح کی نماز بھی پڑھیں اور دن میں ہم روزہ رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، گویا یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر خاص طور سے روزانہ کم سے کم ایک پارہ تلاوت کا معمول بنائیں، اور تراویح کی نماز میں قرآن کریم سننے کا بھی معمول بنائیں، اور تراویح کی نماز پابندی سے پڑھیں۔ بعض لوگ 10 دن میں پڑھ کر جو ہے قرآن تو مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تراویح کی نماز کا اہتمام ان سے ہوتا نہیں ہے۔ ابتدا میں تو نیت کرتے ہیں کہ ہم 10 دن میں قرآن سن لیں گے، 5 دن میں 6 دن میں قرآن سن لیں گے، اور اس کے بعد جہاں موقع ملا وہاں نماز پڑھ لیں گے پھر تراویح کی، لیکن پھر موقع ملتا نہیں ہے، پھر ان کا موقع تو اور ان کا وقت تو چبوتروں کی اور ہوٹلوں کی نظر ہو جاتا ہے، بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر 10 دن میں آپ قرآن سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے سن لیجئے، لیکن اس کے بعد تراویح کی نماز مت چھوڑیے۔ تراویح نماز الگ سنت ہے، اور قرآن کریم کا مکمل کرنا یہ ایک الگ سنت ہے، دونوں الگ الگ سنتیں۔ ایک سنت پہ ہمارا عمل تو ہو جاتا ہے لیکن دوسری سنت ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تراویح کی نماز جو ہے سنت ہے، اور اللہ رب العزت اسے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا، اور پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہمیں عطا فرما دیا، تو ہم اس سے کیوں نہ استفادہ کر لیں، اور کیوں نہ اس نماز کا اہتمام کر کے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں۔ پھر پتہ نہیں ہماری زندگی میں رمضان میسر ہو یا نہ ہو،
گزشتہ سالوں میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں تھے، ہمارے ساتھ جنہوں نے تراویح ادا کی، ہمارے ساتھ روزے رکھے، ہمارے ساتھ افطار میں رہے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اب رمضان کی ساعتوں سے، رمضان کی گھڑیوں سے وہ مستفید نہیں ہو سکتے، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب تو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، تو اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں اور روزے رکھیں، روزے کا اہتمام کریں، روزہ چھوڑیں نہ۔ کوئی بہت زیادہ سخت گرمی یا دھوپ نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ اس میں جان چلی جائے گی، اور جان بھی اگر چلی گئی تو اللہ کے راستے میں، اللہ کے ایک حکم کی تعمیل میں اگر جان چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی۔ اس لیے روزہ مت چھوڑیں۔ ہاں جو لوگ ضعیف ہیں، بالکل کمزور ہیں، اور جو ہے بالکل ہی جو ہے کمزور ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ روزہ بھی نہ چھوڑیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کریں، اور پنجگانہ نمازوں کا بھی اہتمام کریں، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید۔ یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں، آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دیجیے، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عالم کے اندر دائر ہے، یا ارحم الراحمین آپ نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین اس مہینے میں ہم سے زیادہ اعمال صالحہ ہوں، اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ایسا بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، لوگوں کی بدخواہی بدنگاہی سے، برا چاہنے سے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائیے۔ یا ارحم الراحمین مطیع فرما بردار بنائیے۔ یا ارحم الراحمین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے لیے آزمائش نہ بنائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔